بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ ان کی جو موجودہ شادی ہے، ان سے کیا ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، یا پھر ناراضگی ہے، یا کیا معاملات ہیں، یہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اٹس مائی ریکویسٹ، میری درخواست ہے کہ سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا۔ جناب ویسے تو میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی کامنٹ کیا جائے، کسی کی ذاتی زندگی پر تبصرہ کیا جائے، اس پر تجزیہ کیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ انسان کا بہت ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ انسان کی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے سوشل سرکل کو لے کے چلتا ہے، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں، کس طرح سے سوسائٹی میں وہ اپنا انپٹ دے رہا ہے، اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن ذاتی زندگی پر بات کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اگر وہ شخص خود ہی اپنے ذاتی معاملات کو سوشل میڈیا پر لے آئے تو پھر ہر ایک کا حق ہے اس پر کامنٹ کرنے کا، کیونکہ آپ خود ہی اپنے معاملات کو سوشل میڈیا پر لے کر آئے ہیں اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ تو جناب بات کریں گے عامر لیاقت حسین صاحب کی نجی زندگی کے حوالے سے، جو کہ وہ خود ہی بات کر رہے ہیں، تو اس پر اب ویڈیوز بن رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب اپنے آپ کو تنازعات میں گھیرے رہنے کا فن جانتے ہیں، سوشل میڈیا پر زندہ رہنے کا فن جانتے ہیں۔ ویسے تو کافی فیمس وہ اپنے تنازعات کی وجہ سے رہے ہیں۔ ہر رمضان ٹرانسمیشن میں ان کی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے جو کہ متنازع ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں کافی ہٹ بھی ہوتی ہے، کئی لوگ اس پر اس کے فیور میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے ستارے شاید غالباً گردش میں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں اس پر بھی ذرا تبصرہ کرتے ہیں۔ جناب لاسٹ ٹرانسمیشن جو گزری، رمضان ٹرانسمیشن عامر لیاقت حسین صاحب کی، وہ تنازع سے بھرپور تھی۔ ایک کے بعد ایک تنازع، ایک کے بعد ایک تنازع سامنے آ رہا تھا۔ کبھی وہ ریس لگاتے ہوئے گر پڑتے تھے، کبھی وہ بدتمیزی گیس سے کر جاتے تھے، زوم آئے گفتگو کرتے تھے، ناگن ڈانس کر کے دکھاتے تھے، اور پھر وہ تنقید کرنے والوں کو منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہوتے تھے، جو کہ ان کے فینس بھی تھے، ان کے چاہنے والے بھی تھے۔ تو ناراضگی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پھر اداکاروں سے، فیمیل ایکٹریسز سے جس طرح کی گفتگو کی جاتی تھی وہ غیر مناسب تھی، ان کی جانب سے رد عمل سامنے آنے لگ گیا، ایکٹریسز کی جانب سے تنقید سامنے آنے لگی، اعتراض سامنے آنے لگ گیا، عامر لیاقت حسین صاحب کے کانٹینٹ کو لے کے، عامر لیاقت حسین صاحب کے شو کو لے کے، ان کی ٹرانسمیشن کو لے کے، ان کے طرز اینکرنگ کو لے کے، اس حوالے سے بات چیت سامنے آنے لگی، تنقید سامنے آنے لگی، اعتراضات سامنے آنے لگے۔ پھر ایکسپریس ٹی وی نے عامر لیاقت حسین صاحب سے معذرت کر لی کہ جناب آپ کی ایکسپرٹیز یا آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہم نے استعمال کرنی تھی، بہت شکریہ اس کا، اب آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ ایکسپریس نے عامر لیاقت حسین صاحب سے لا تعلقی کر لی۔ جناب اسی دوران ایک ایسی چیز سامنے آئی جس نے عامر لیاقت حسین صاحب کو بہت زیادہ ڈینٹ پہنچایا، نہ صرف ان کی ذاتی زندگی کو بلکہ اس کی پروفیشنل لائف کو بھی کافی زیادہ ہٹ کیا انہوں نے۔ ویسے تو تنازعات نے کبھی عامر لیاقت حسین صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کیا، کیونکہ تنازعات کی وجہ سے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچتے رہے۔ وہ کیسا دیا آم کھائے گا، یہ سارے جو جملے تھے اس کی وجہ سے وہ میمز بھی ان پر بنتی رہیں اور ان کی شہرت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جناب اسی دوران جو تیسری بیوی ہونے کی دعوے دار خاتون سامنے آئی تھیں، جن کا نام ہانیہ خان ہے، انہوں نے جو انٹرویوز دیے، انہوں نے جو دعوے کیے، انہوں نے جو پھر فیس بک لائیو کیا، مختلف انٹرویوز دیے، انہوں نے عامر لیاقت حسین صاحب کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید عامر لیاقت حسین صاحب کی نجی زندگی کو بھی متاثر کیا ہے، اور اب ان کی جو سیکنڈ میرج لائف ہے وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہو چکی ہے۔ پروفیشنل لائف تو ہوئی ہے، تنقید اس پر ہو رہی ہے، لیکن پرسنل لائف بھی متاثر ہو رہی ہے۔ جناب ہوا کیا ہے اس پر آتے ہیں۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے غالباً، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس دن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے 2-3 دن پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈالی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہانیہ خان کو وہ عدالت لے کے جا رہے ہیں۔
चले यहाँ तक तो सही है, क्योंकि हत्या के इज्जत का दावा भी कर दिया जाता है कि आपने झूठा दावा दायर किया है, आपने मेरी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचाया है, शोहरत को नुकसान पहुंचाया है, तो हत्या की इज्जत का दावा हो सकता है। अदालत ले जाना इट्स नॉर्मल, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हानिया खान ने काफी ज्यादा इल्जामात आमिर लियाकत हुसैन पर लगाए थे। लेकिन सेकंड जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा घर टूटने की जिम्मेदार या उसकी वजह भी हानिया खान है। ये उस बात से लोग अखज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ले रहे हैं, यानी इससे जो आउटपुट निकलता है, जो नतीजा निकलता है, वो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो ज़ौजा हैं, जो बेगम है, से या तो नाराज़गी चल रही है, या अलहदगी चल रही है, या फिर मामलात अलग अलग हो गए हैं, या मामलात अलग होने के दहाने तक पहुंच चुके हैं। कुछ इस तरह के मामलात हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी तो ये एक मामला था, इस पे इतनी ज़्यादा बातचीत हो नहीं रही थी, क्योंकि ये एक तरफ का मौक़िफ़ सामने आया था। उसी के फौरी बाद दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, सेकंड स्टोरी भी सामने आ गई। उनकी जो सेकंड बेगम है, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई। इस पोस्ट को लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में अब इनकी अलहदगी हो चुकी है, या फिर मामलात अलहदगी तक पहुंच चुके हैं। वो पोस्ट क्या थी? वो पोस्ट में कहती हैं कि टेल योर प्रॉब्लम्स टू गॉड, नॉट एवरीवन ऑन सोशल मीडिया। आप अपने जितनी भी मसाइल हैं, मसले हैं, वो सोशल मीडिया में हर एक को बताने के बजाय आप खुदा को बताएं। अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा, किसी को टैग नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जो उन्होंने बात कहती है, इशारा कहां पर है? क्योंकि सहाफ़ी जो होते हैं या फिर सोशल मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, वो सिर्फ इशारों के नाम में बात समझ जाते हैं। तो ये जो इशारा किया गया है, उससे ये बात बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब और उनकी ज़ौजा, उनकी बेगम तूबा के दरमियान मामलात ठीक नहीं है। तो जनाब, ये बात अब सामने आई है। अब देखना यह है कि हानिया खान को जो अदालत लेके जा रहे हैं, किस हद तक आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को धो सकने में कामयाब हो सकते हैं, किस हद तक अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात को धोने में कामयाब हो सकते हैं। हानिया खान जो दावा कर रही है, हानिया खान ने एक दावा नहीं किया, निकाह का दावा किया, बच्चा ज़ाया कराने का दावा किया। ये बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए आमिर लियाकत पर। फिर उन्होंने एक्सप्रेस के सामने, एक्सप्रेस के ऑफिस जो कराची में वाक़ है, उसके सामने जो फेसबुक लाइव किया, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अजीब इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पर काफ़ी बात हो चुकी है। तो अब देखना यह है कि क्या वाकई आमिर लियाकत हुसैन साहब और तूबा के दरमियान जो मामलात इस वक्त देखने में आ रहा है कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, वो किस नहज तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं। क्या इस मामले का अख्ताम तलाक, अलहदगी पर होता है, या फिर ये कुछ दिन की नाराज़गी और कुछ दिन की नाराज़गी के बाद मामला तय हो जाएंगे? दूसरी बात, हानिया खान को जो आमिर लियाकत हुसैन साहब अदालत लेके जा रहे हैं, इस मामले का हल क्या निकलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो जनाब, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सलमान मिर्जा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।